نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آسان علم الکلام حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب حفظہ اللہ کی یہ علم الکلام پہ ایک تصنیف ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے درمیان اختلافی مسائل۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا سابقہ معتزلہ سے پیش آیا، جیسا کہ امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، اسی لیے ماتوریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان بہت زیادہ اختلاف نہیں۔ اکثر اہل علم نے جن اصولی اختلافی مسائل کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان پر اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، چاہے ان میں کوئی رسول یا اس کی تعلیم نہیں آئی ہو۔ اشاعرہ اس کے خلاف ہے۔ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ شرع کی بنیاد پر ہی اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے، اور ماتوریدیہ کے یہاں عقل کی بنا پر بھی ایمان واجب ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کسی جنگل میں پیدا ہوا، اس کو کبھی قرآن حدیث، کسی بزرگ، کسی عالم، کسی نبی سے واسطہ نہیں پڑا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا بعد میں ان کے علماء صحابہ سے، تو ایسے شخص کا اگر وہ اللہ کو نہ پہچان سکا تو گویا اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مکلف نہیں ہے۔ ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو یہ علم ہونا چاہیے عقل سے، اور اس پر ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور ہم لوگ ماتوریدی ہیں، حنفی اکثر ماتوریدی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ماتوریدیہ کے نزدیک اللہ کا وہ کلام نہیں سنا جاتا جو قدیم ہے، یعنی جو ہم کلام پڑھتے سنتے ہیں قرآن کی تلاوت میں، یہ اللہ کا اصل کلام نفسی نہیں ہے، بلکہ وہ عبارت سنی جاتی ہے جو اس کلام نفسی قدیم کی ترجمان ہے، گویا اس کا ریفلیکشن ہے، اس کا ایک ریپلیکا ہے۔ جبکہ اشاعرہ کے نزدیک بعین ہی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے یہ اللہ ہی کا کلام۔ یہ سب باریک سے فرق ہیں، بہت زیادہ ایسے بڑے فرق نہیں ہے۔ ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی، جبکہ اشاعرہ ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں۔ یہ خاص فرق ہے ہمارا ان کے درمیان۔ ہم اسے مکملات ایمان کہتے ہیں، اور اشاعرہ اس کو ایمان میں بڑھنا گھٹنا ہی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے ایمان کے جو تزیینیات ہیں، یہ ان کو خوشنما کرنے والے، بہتر کرنے والے، وہ بڑھتے گھٹتے ہیں، اعمال بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، ماتوریدیہ کے نزدیک نبی ہونے کے لیے مرد ہونا شرط ہے، اشاعرہ کے ہاں یہ شرط نہیں ہے، اسی لیے ان کے ہاں مریم اور دیگر علیہ السلام وغیرہ، اور ان لوگوں کے ہاں بھی گنجائش ہے کہ علیہ السلام کہ شاید وہ بھی نبی ہوں، اسی طرح موسیٰ اور دیگر۔ ماتوریدیہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف مالا یطاق نہیں ہو سکتا، یعنی ایسی تکلیف جس کا برداشت، جس کا سہار نہ کیا جا سکو۔ کوئی شخص جس پر وہ برداشت کی قوت نہ ہو، اللہ اس کو وہ تکلیف نہیں دیتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی بنیاد پر۔ جبکہ اشاعرہ کے ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ابو اسحاق اشعری اور امام غزالی نے اشعری ہونے کے باوجود اس مسئلے میں ماتوریدیہ کی موافقت کی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ ماتوریدیہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت و علت پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ اشاعرہ کے یہاں یہ ضروری نہیں۔ ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ضروری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف فعل عبث یعنی بیکار کام کی نسبت لازم آئے گی، یعنی ہمارے ہر چیز میں حکمت اور علت ہوتی ہے، یعنی ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی حکمت، کوئی وجہ ہوگی، ہمارا جاننا ضروری نہیں ہے، ہمارا اس پر مطلع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہو، کیونکہ وہ دنیاوی ایک مختصر چیز ہے، یہ ایک لمیٹڈ چیز ہے۔ ماتوریدیہ کے یہاں کسی شے یا فعل میں حسن قبح کا ادراک عقل کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن عقل کا ادراک شریعت کے تابع ہوگا۔ اگر اس کا ادراک حکم شرعی کے خلاف ہو تو اس کا اعتبار نہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک حسن قبح کو جاننے میں شریعت ہی کا اعتبار ہے، عقل کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز فی نفسی ہی بھی اچھی ہو سکتی ہے، یعنی عقل کی بنیاد پر بھی آپ حق کو پہچان سکتے ہیں۔ اور اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی چیز اچھی اسی صورت میں ہوگی جب اس کو شریعت نے اچھا کہا، یعنی اسی لیے کوئی بہت ہی زیادہ الٹرسٹک ہو، لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، بہت ہی اچھے جذبے سے کام کرتا ہو، اپنی عقل سے اس کو اچھا سمجھ کے، تو ایسا چیریٹی والا کام ماتوریدیہ کے یہاں یعنی یہ پاسبل ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا اچھا ہونا اسی وقت ہوگا کہ جب وہ شریعت کے تحت ہوگا، یعنی عقل سے کسی چیز کا اچھائی سمجھ میں نہیں آئے گی بلکہ عقل سے آئے گی۔ جو شخص تقلیدی طور پر ایمان رکھتا ہو اس کا ایمان معتبر ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک دلیل کے ذریعے سمجھ کر ایمان لانے والوں ہی کے ایمان کا اعتبار ہے، اسی لیے عام بچے وغیرہ جو ہے ان کے لیے ہمارے ہاں بس اس نے تقلیداً مان لیا، وہ بھی ایمان اس کا ہو گیا بڑے ہو کے۔ لیکن اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو اپنا ایمان خود باقاعدہ دلیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ تقلیداً بھی ہو سکتا ہے۔
ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ارادے، قضاء و قدر اور مشیت سے پیدا ہوتی ہیں، البتہ طاعات میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور امر شامل ہے، اور معاصی یعنی گناہوں کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور امر شامل نہیں، یعنی منشا اور مرضی کا فرق ہے، یعنی اللہ چاہتے کیا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ راضی کس کام سے یہ الگ بات ہے، اس سے راضی نہیں ہے لیکن ان کے ہلائے بغیر ہلے گا نہیں، کچھ بھی کام ہوگا نہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ان افعال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سے وہ فعل وجود میں آتا ہے، وہ دونوں میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ایکسیپٹ کرنا اس طور پر ہے کہ اللہ نے اجازت دے دی اس کے ہونے کی، اس سے راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں راضی ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ صفات ذاتیہ قدیم ہے نہ کہ صفات فعلیہ، اب جو کام ہو رہا ہے وہ سب جیسے ہو رہا ہے ہوتا جائے گا۔ ماتوریدیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم اور ازلی ہے، تمام صفات ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی کے لیے، تو یعنی ان ہمارے یہاں اس کا فرق نہیں ہے، ان کے یہاں یہ فرق ہے کہ جو ایکشن ہے جیسے جیسے ہوتے جاتے ہیں زمان میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں ازلی طور پر ہو چکی ہیں، ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے، اس کی الگ تفصیل ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن ماتوریدیہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اور وعید کے خلاف نہیں کرتے، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں، اختیار تو ہے لیکن اللہ نے خود یہ طے کر لیا تو اس کے خلاف اللہ نہیں کریں گے۔ ماتوریدیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کبھی افعال کو نہیں کرتے، جیسے فرما بردار کو عذاب دینا، انبیاء کو دوزخ میں ڈالنا نعوذ باللہ، کافروں کو جنت میں رکھ دینا۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس لیے وہ ایسا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کافروں کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ جو پیرینیلسٹ کچھ لوگ ملتے ہیں مالکی ہوں تو ان کے ہاں یہ بات، اس کی گنجائش وہ کچھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے سلسلہ۔ ماتوریدیہ کے نزدیک اشیاء کو وجود میں آنے یا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کن نہیں کہتے، یہ بطور مجاز کے ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کو کہنا پڑے، اور مقصود یہ کہ فوراً ہی اللہ کے ارادے کے مطابق چیز وجود میں آ جاتی ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک یہ حقیقت پر محمول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام قدیم کن کے تحت وجود میں آتی ہے، اللہ جب کن کہتے ہیں تبھی ہوتا ہے، ہمارے خیال ہوتے ہی اللہ کے ارادے سے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور اس کے اعمال حبط ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس پر تو دونوں فریقوں کا اتفاق ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جب مرتد ہو جائے، لیکن پھر وہ تائب ہو جائے تو کیا اس کے نیک اعمال جو اس نے پہلے کیے تھے، مرتد ہونے سے پہلے مسلمان تھا اس وقت کیے تھے، کیا وہ اس کو ملیں گے؟ اس سلسلے میں ماتوریدیہ کی رائے یہ کہ اس کے اعمال واپس آ جائیں گے، وہ اس کا گویا اکاؤنٹ سیو رہے گا اگر دوبارہ ایمان لے آتا ہے، اور اس کا اجر ملے گا۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ سب ضائع ہو گیا، ہفتے اعمال گویا سب کو ضائع کر دے گا، ہفت کا مطلب یہی ہے۔ کافروں کو کفر کے علاوہ کیا فرائض و واجبات کے ترک کرنے پر بھی عذاب ہوگا؟ ماتوریدیہ کے نزدیک ترک اعمال پر عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اسے صرف کفر کا عذاب ہوگا، جبکہ اشاعرہ کفر کے علاوہ ترک اعمال کی وجہ سے زائد عذاب دیے جانے کے قائل ہے، کہ مطلب رمضان ہے، آج رمضان میں ایک آدمی نہیں مانتا شریعت کو تو اس کا تو کفر ہے ہی، تو الگ ہے ایک مسئلہ ہے، لیکن روزہ نہ رکھنے کا اس پر عذاب ہوگا۔ تو اس سے ظاہر بات ہے یہ پریکٹیکلی مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا ہم ایسے پھر غیر مسلم کو علاج کے لیے دوا تجویز کرتے ہیں جبکہ اس کے لیے وہ مکلف ہے، دوا نہ لے ابھی بعد میں لے لے، یا روزے کے بارے میں سے کوئی مشورہ دے دیتے ہیں، یا اس کو سپورٹ کھانا دکان کھولی ہوئی اس کو بیچ دیا اور وہ بھی کھا لے گا آپ کے سامنے، تو ظاہری بات ہے ماتوریدیہ کیا ہے، کیونکہ اس کا ایک ہی کفر بڑا ہے جو عذاب کی شکل بنے گا، باقی اس پر یہ چیزیں اس کا مکلف نہیں ہے، اس پر فرض نہیں ہے یہ سب چیزیں۔ اشاعرہ کیا ہے؟ ماتوریدیہ کے نزدیک انبیاء کرام کبائر سے بھی معصوم ہیں اور صغائر سے بھی، یہی نقطہ نظر علامہ اصفرائینی اور قاضی ایاز کا ہے جو مذہباً اشعری ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک انبیاء سے کبائر کا ارتکاب تو نہیں ہو سکتا لیکن صغائر کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اشاعرہ کی رائے، ماتوریدیہ کی رائے ہماری بنی۔ ماتوریدیہ کے نزدیک حالت یاس کا ایمان تو مقبول نہیں، یعنی جس وقت آدمی زندگی سے مایوس ہو جائے، معلوم یغرغر والی کیفیت آ جائے کہ جب اس کو بالکل موت کا بالکل نزاع کا وقت ہو، جان اب کھینچی جانے والی ہے، تو کیا اس وقت ایمان قبول ہو سکتا ہے؟ ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ توبہ اس وقت ہو سکتی ہے قبول، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں نہ توبہ قبول ہوگی نہ ایمان قبول ہوگا، ایمان تو ہمارے بھی ان کے لیکن یہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ بنیادی فرق ہیں جو ہمارے دونوں جو بڑے مکتب فکر ہیں، ان کی رائے تقریباً ایک جیسی ہے باقی صفات وغیرہ میں، تعویل وغیرہ میں، لیکن یہ کچھ فرق تھا۔ اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے۔